اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو یا اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا، اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ کیا عجب بات ہے، اللہ برمنگم والو سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والو، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو۔ کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ،
اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک. تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے. ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا. اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ. میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ. لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے. اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو. جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تو میں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری توفیق لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا. پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد، تبلیغ، تہجد، علم، سجدے، ماں کی خدمت. میں گیا ہوں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں، ان کی قوم سے ملا ہوں، قوم کے لوگوں سے ملا ہوں. کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے. آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن. اویس بن عامر وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا. تو اور علی، ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے. اور عمر، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے. اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو. اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی، تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے. حضرت عمر خلیفہ بنے، ہر سال حج کیا، ہر سال اعلان کریں بھائی اویس، بھائی اویس. ملا ہی کوئی نہیں. ایک سال آخری جو حج تھے، بالکل آخری نہیں، اس سے کوئی ایک یا دو پہلے، آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے. پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو. تو چند ہزار یمن والے. اچھا بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو چند سو رہ گئے. کہا اچھا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہیں، قرنی. تو ایک آدمی باقی بچا، باقی سب بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے کہا تو قرنی ہے؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں، ہلا ہوا تو ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف. عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چر رہے تھے. تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے. تو آپ کو دیکھ کر، آپ دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. مزدور ہوں. تعارف نہیں کروایا، مزدور ہوں. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ؟ کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو؟ کون ہو؟ یہی دے دیں، یہ دے. کون ہو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی ہوں. پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا.
تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر. کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. یا آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے. تو حضرت اویس کرنی رونے لگے. کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا. تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے، جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بڑے، پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت.